تاریخ گواہ ہے، عورت جب بھی گھر کے کام کر کے تھک جاتی ہے تو شوہر اور بچوں میں سے ایک کی شامت ضرور آتی ہے۔ بیٹا: ماں میں بڑا ہو کر پائلٹ بنوں گا۔ ماں: بیٹا مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ میرے بیٹے کا جہاز ہے؟ بیٹا: گزرتے وقت میں اپنے گھر پر گولا پھینک دیا کروں گا۔ جج صاحب مجھے طلاق چاہیے، میری بیوی نے 1 سال تک مجھ سے بات نہیں کی۔ جج: پھر سوچ لو ایسی بیوی نصیب والوں کو ملتی ہے۔ پاکستان میں 5000 کا نوٹ کھلا کرانا بھی تقریباً بھیک مانگنے کے برابر ہے۔ نہیں ہے ایسا مزہ دنیا کے کسی کونے میں جو مزہ ہے صبح اٹھ کر پھر سے سونے میں۔ کمبل میں چھپ چھپ کر بابو شونا سے بات کرنے والوں، گرمی آ گئی ہے، اب کیا کرو گے؟ پیاس سے کسی چیز کا علاج نہیں ہوتا، یہ صرف ہمارے پھل کے خلاف عالمی قوتوں کی ناپاک سازش ہے۔ آل پاکستان ارائیں گنڈے بچاؤ اتحاد۔ لڑکا: یار میں جس لڑکی کو پیار کرتا تھا اس نے مجھ سے شادی نہیں کی۔ دوست: تم نے اسے بتایا نہیں کہ تمہارے ابو پیسے والے ہیں؟ لڑکا: بتایا تھا۔ دوست: تو پھر؟ لڑکا: اب وہ میری امی لگتی ہیں۔ جاپانی: پڑھے بغیر آپ اچھائی کو جان ہی نہیں سکتے۔ چینی: پڑھے بغیر ترقی ناممکن ہے۔ امریکی: میں پڑھتا گیا، سوال بڑھتے گئے۔ پاکستانی: پاگل لگتا بہتے ہی پڑھ لے گیا۔ لڑکیاں شادی میں 2 پلیٹ بریانی، 2 پلیٹ سیخ کباب اور کولڈ ڈرنک کے بعد: ہائے امی پیٹ میں درد ہے۔ امی: کہا بھی تھا مت پہنو لال جوڑا، لگ گئی نا نظر۔ کلاس میں ایک ایسا اسٹوڈنٹ لازمی ہوتا ہے جو ٹیچر کو یہ بات یاد کروانا کبھی نہیں بھولتا کہ آج آپ نے ٹیسٹ لینے کا کہا تھا۔ ٹیچر رزلٹ کارڈ دکھاتے ہوئے بولے: سردار جی آپ کا بیٹا فیل ہو گیا ہے، انگلش میں 20، میتھ میں 15، اردو میں 18، فزکس میں 13، کیمسٹری میں 15، بیالوجی میں 17، ٹوٹل ہو گئے 98۔ سردار: واہ جی واہ، یہ ٹوٹل کا سبجیکٹ کون پڑھاتا ہے؟ اس میں تو کمال ہی کر دیا میرے منڈے نے۔ شادی سے پہلے کنفرم کر لینا تمہارا بندہ کہیں ٹک ٹاک پر مراسی تو نہیں۔ عشق میں کچھ نہیں رکھا، جو رکھا ہے فریج میں ہی رکھا ہے بس۔ اتنی بےعزتی تو دشمن نہیں کرتے جتنی بےعزتی جگری دوست کرتے ہیں۔ ایک مراسی پیٹرول پمپ پر گیا اور 20 روپے دے کر بولا ٹینکی فل کر دو۔ پیٹرول پمپ والے نے کہا 10 روپے اور دے، تیرا پیٹرول پمپ بھی صحیح پا لینے ہیں۔ قدر کرو اس بہن کی جو رات کے 3 بجے بھی آپ کے ایک میسج پر گیٹ کھول کر آپ کو ابا کی ڈانٹ سے بچا لیتی ہے، اور چھتروں سے بھی۔ ناراض بیوی سے بحث کرنا نانی کو آئی فون کے فنکشن سمجھانے کے برابر ہے۔ لڑکے والے: مجھے اپنے بیٹے کے لیے ایسی لڑکی چاہیے جو زیادہ کھاتی پیتی نہ ہو اور زیادہ بولتی بھی نہ ہو، ایسی لڑکی تو آپ کو صرف ICU میں ہی مل سکتی ہے۔ پھوپھو ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے گئی۔ ڈاکٹر پھوپھو سے: منہ کھولو پھوپھو، تمہاری بیٹی کا اسامہ کے ساتھ چکر ہے۔ ساس بہو سے: تم بچوں کی تربیت ٹھیک نہیں کر رہی۔ بہو: نہ تو تم انہیں نہلاتی ہو اور نہ ہی صاف کپڑے پہناتی ہو۔ بہو: بس کرو ماں جی، آپ کی تربیت بھی میرے سامنے ہے، ماشاءاللہ سرتاج کو نہائے ہوئے آج 4تھا دن ہے۔ جو بچہ گھر میں سب سے نالائق ہو اسے باہر ملک بھیج دیتے ہیں، پھر کچھ سالوں بعد وہی سمجھدار بن کر سب کو مشورے دے رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بندے کو اپنی مرضی سے شادی کرنے کا موقع اس وقت ملتا ہے جب وہ اپنی اولاد کی شادی کرتا ہے۔ مانا کہ میری پھوپھو کا بیٹا دنیا میں سب سے معصوم ہے اور میری فیملی کی ڈکشنری میں کزن سے شادی ممنوع ہے۔ جانے کس پاگل نے کیری ڈبے کا نام ایمبولینس رکھا تھا، اسے لاش اٹھانے والی گاڑی کہنا چاہیے۔ کل ایک ایمبولینس میری کار کے پیچھے تھی، اس میں مریض نہیں تھا، پھر بھی سائرن آن تھا۔ مجھے ڈرائیور پر بہت غصہ آیا، میں نے اسے راستہ نہیں دیا، پھر میں نکل گیا، وہ ٹریفک میں پھنسا رہ گیا۔ گھر پہنچا تو دیکھا بھائی کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ کہنے لگا بابا بے ہوش پڑے ہیں اور جلدی سے اسپتال لے چلو۔ میں چیخا ایمبولینس کو کال کیوں نہیں کی؟
بھائی نے بتایا کال تو کی تھی، پتہ نہیں کہاں رہ گئی۔ اپنی سگی بیگم سے محبت ہو جانا بڑھاپے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ڈاکٹر نے سردار جی کی بیوی کے منہ میں تھرمامیٹر رکھ کر منہ بند کرنے کو کہا۔ سردار اپنی بیوی کو اتنی دیر خاموش دیکھ کر بولا، ڈاکٹر صاحب یہ چیز کتنے دی آندی ہے؟ ڈاکٹر شیخ سے، آپ کون سا تیل استعمال کرتے ہیں؟ شیخ صوفی کا۔ ڈاکٹر، آپ کون سا صابن استعمال کرتے ہیں؟ شیخ صوفی کا۔ ڈاکٹر، آپ کون سا پیسٹ استعمال کرتے ہیں؟ شیخ صوفی کا۔ یہ صوفی کیا بلا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، صوفی کوئی اور نہیں، میرا کلاس فیلو ہے اور میرے روم میں ہی رہتا ہے۔ سنیے جی، پھر لے کر بہرے ہو گئے ہو کیا؟ تک کے روحانی سفر کو اردو زبان میں شادی کہتے ہیں۔ ذرا اپنے اس دوست کا تو ذکر کریں جس نے فقیر سے بھی ادھار لیا ہو، پلیز کمنٹ۔ کالج میں لڑکے نے لڑکی کو تیسری بار چھیڑا تو لڑکی مسکرا کر بولی، سنو کیا تم میرے چاند بننا چاہو گے؟ لڑکا، کیوں نہیں جانو، اسی کی تو کوشش کر رہا ہوں۔ لڑکی، تو پھر مجھ سے 3,84,400 کلومیٹر دور ہو جاؤ کمینے۔ جو خواتین 35-40 کی ہو کر بھی خود کو چاند ہی سمجھتی ہیں، ان کو کوئی بتائے کہ چاند یا تو 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، اس سے زیادہ ایک دن کا بھی نہیں ہوتا۔ عورت ایک ایسی ذات ہے جو چن چن کے شوہر کی ساری عادتیں بدل دیتی ہے، پھر چند سال بعد رو رو کے کہتی ہے اب آپ پہلے جیسے نہیں رہے۔ باپ غصے سے بیٹے کو ڈانٹتے ہوئے، کوئی کام نہیں ہوتا تم سے، امی نے تم کو دھنیا لانے کو بولا تھا اور تم پودینہ اٹھا لائے، دھنیا اور پودینے میں فرق نہیں پتا چلا کیا؟ تم جیسے بیوقوف کو گھر میں رکھنے سے اچھا ہے کہ تم گھر سے نکل جاؤ۔ بیٹا، چلے پھر دونوں ساتھ ہی چلتے ہیں گھر سے۔ باپ، کیوں؟ بیٹا، امی کہہ رہی ہیں کہ یہ میتھی ہے۔ ایک عورت نے اپنی سہیلی سے پوچھا، تم اپنے شوہر سے کس طرح پیسے بٹور لیتی ہو؟ دوسری سہیلی، جب ہمارا جھگڑا ہوتا ہے تو میں انہیں دھمکی دیتی ہوں کہ میں اپنے میکے چلی جاؤں گی، وہ ہر بار مجھے کرایہ دے دیتے ہیں اور میں جاتی ہی نہیں۔ پہلا دوست، اداسی کی کیا وجہ ہے جناب؟ دوسرا دوست، بیوی سے جھگڑا ہو گیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ وہ 10 دن تک بات نہیں کرے گی۔ پہلا دوست، یار تجھے تو خوش ہونا چاہیے۔ دوسرا دوست، یار آج 10واں دن ہے۔ بڑی بڑی کمپنیاں میری منتیں کر رہی ہیں، کہتی ہیں پلیز ریچارج یور اکاؤنٹ، بٹ آئی ڈونٹ کیئر۔ مانا کہ آپ کو ہنسانے کا ٹھیکہ ہم نے لیا ہے، پر دانت صاف کرنے کی ذمہ داری تو آپ کی خود کی ہے نا۔ جب رات ہوتا ہے تو نیند آتا ہے، جب صبح ہوتا ہے تو اور بھی زیادہ نیند آتا ہے۔ بلاول بھٹو۔ شیخ کا بیٹا باپ سے بولا، ابو میں پڑھ پڑھ کر تھک گیا ہوں، تھوڑی دیر ٹی وی دیکھ لوں؟ شیخ، ہاں دیکھ لو مگر آن مت کرنا۔ PTCL کا نیٹ ایسے چلتا ہے جیسے دلہن اپنا لہنگا اٹھا کر چلتی ہے، ہولی ہولی۔ ایک شام بیگم نے شوہر سے بڑے لاڈ سے پوچھا، انہیں آپ نے کیا سوچ کر مجھ سے شادی کی حامی بھری تھی؟ شوہر نے مسکراتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، بس مجھے بچپن سے ہی شوق تھا بڑے بڑے پنگے لینے کا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، لائک کیجیے ہمارا پیج NTV اردو، اور ویڈیو پسند آئے تو ضرور شیئر کیجیے۔